بسم اللہ والحمد للہ۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اپنے یہ جو گٹے ہیں یا جو کلائی ہے یہاں تک دھونا ہے۔ کس طرح؟ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ساتھ ساتھ آپ انگلیوں کا خلال بھی کرتے رہیں۔ یہ آپ نے جو اپنے ہاتھ ہیں یہ گٹوں تک اپنے یا اپنی کلائی تک دھو لیے۔ اب اس ہاتھ دھلنے کے فوراً بعد جو آپ نے ابھی یہ ہاتھ دھونا جو ہے یہ سنت ہے، اور اس کے بعد بھی جو معاملہ ہے یہ بھی سنت ہے، اور اس کو کم سے کم آپ نے 3 مرتبہ دھونا ہے، اور اسی طرح 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور یہ تینوں چیزیں سنت مبارکہ ہیں۔ تو میں نے آپ کو ہاتھ دھو کر دکھا دیے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم کلی کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا آپ نے دیکھا بھی کہ میں نے پانی اپنی ہتھیلی میں لیا، اور اس کے بعد پھر میں نے جب کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا تو میں نے فوراً نل کا بند کر دیا۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم نل کا کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم نے جیسے ہی کلی کرنی ہے تو اس وقت اپنے جو ہمارا نلکا ہے اس کو بند رکھنا ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ کلی کرنے میں آپ نے دیکھا کہ میں نے اچھے طریقے سے چاروں طرف پانی کو گھمایا ہے، اور میں نے ساتھ ہی ساتھ انگلی بھی کی ہے اپنے دانتوں میں۔ اگر آپ کے پاس مسواک ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ مسواک آپ کیا جائے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر حرج کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو ہر نماز کے اندر جو مسواک ہے اس کو واجب قرار دیتا۔ تو یہ حضور کی بڑی پسندیدہ سنت مبارکہ ہے، اور دانتوں کے اندر کوئی چیز آپ کی رہ نہ جائے، کیونکہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، رکوع کی طرف جب جاتے ہیں یا سجدے کی طرف جب جاتے ہیں تو فرشتے آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی منہ سے کوئی بدبو یا منہ سے کوئی چیز اس کے اندر رہ جاتی ہے تو وہ فرشتوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، لہذا آپ نے 1 مرتبہ یہ کلی کی، اسی طرح آپ نے 2 مرتبہ اور کلی کو کر لینا ہے۔ اگر آپ کا وضو میں اگر آپ کا روزہ وغیرہ نہیں ہے تو آپ غرارہ بھی کریں۔ اگر آپ کا روزہ ہے تو غرارہ کرنا نماز کا جو وضو ہوتا ہے اس کی کلی میں ضروری نہیں ہے، تو لہٰذا اگر آپ کا روزہ ہے تو اس کو آپ ترک بھی کر سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ آپ جب کلی کر رہے ہوں تو اس وقت آپ نے اپنے جو منہ ہے اس کے چاروں طرف پانی کو گھمانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک بھی جگہ خالی رہ جائے۔ اگر وضو میں کوئی جگہ چھوٹ جائے گی تو آپ کی سنت مبارکہ ادا نہیں ہوگی، اور اگر غسل میں چھوٹ جائے گی تو آپ کا غسل ہی ادا نہیں ہوگا، ناپاکی رہ جائے گی۔ تو آپ نے یہ معاملہ کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پر چھوٹی سی ایک چیز بتاتا چلوں کہ دیکھیں گھروں میں جو نلکے ہوتے ہیں ہم ایک دم سے کھولتے ہیں تو بہت تیز پانی آنے لگ جاتا ہے، تو آپ نے اس نلکے کو اس طرح سے لینا ہے، اس کی جو نیچے یہ جو جگہ ہوتی ہے اس طرف جو اس کی ٹوٹی کی طرف جو ایک پلاسٹک وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے یا جالی لگی ہوئی ہوتی ہے، کوشش کی جائے کہ اس جالی کو نکال لیا جائے تاکہ آپ بآسانی اس پانی کو آرام سے کھول سکیں اور آرام سے اس کو بند کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جیسے ہی کھولیں تو پانی ایک دم سے یا تو آپ کے اوپر چھینٹے آ جائیں یا اور کسی اور پر چھینٹے آ جائیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنے کا عمل ہے، تو ناک میں پانی ڈالنے کے لیے بھی آپ نے اپنی ہتھیلی میں پانی لینا ہے، اور آپ نے پانی کو سونگھنا ہے، ناک سے سونگھنا ہے تاکہ وہ پانی اوپر کی طرف جائے اور آپ کی جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پہنچ جائے، اور پھر آپ نے جو الٹے ہاتھ کی چنگلی ہے اس سے آپ نے اپنی ناک کے دونوں سوراخوں کا خلال کرنا ہے تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اس سے آپ کا جو سنت مبارکہ ہے ناک میں پانی ڈالنے کی وہ ادا ہو جائے گی۔
آپ نے اس طرح ناک میں پانی ڈال لینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا پہلا فرض ہے وہ شروع ہوگا۔ تو اس میں بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور جہاں سے آپ کے بال قدرتی طور پر رکتے ہوں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک آپ نے اپنے پورے چہرے کو دھونا ہے۔ اب جیسے داڑھی کا معاملہ ہے کہ داڑھی کسی کی زیادہ گھنی ہے تو آپ نے اتنا پانی اس میں بہانا ہے کہ یہ گیلی ہو جائے، پوری گیلی ہو جائے، اور اس میں بھی آپ نے خلال کرنا ہے۔ اگر وضو میں یا غسل میں یہ پانی اس تک نہ پہنچ پایا، داڑھی کے بال گیلے نہیں ہو پائے، تو آپ کا وضو بھی نہیں ہو پائے گا اور غسل بھی نہیں ہو پائے گا۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے تو اس کے بالوں کو گیلا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کسی کی داڑھی گھنی نہیں ہے تو اس کے کھال تک بھی پانی پہنچنا ضروری ہے، ورنہ وضو ادا نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ نے ایک مرتبہ اپنے چہرے کو دھونا ہے، اور پھر اسی طرح 2 مرتبہ اور دھونا ہے۔ آپ پھر غور کیجئے کہ جیسے ہی نلکے سے میں نے پانی لے لیا، چہرہ دھونے کے بعد میں نے فوراً نلکا بند کر دیا۔ اس سے دیکھیں ہوگا یہ کہ آپ کو مطلب یہ کنجوسی نہیں ہے، اس میں ہوگا یہ کہ آپ اسراف سے بچیں گے، گناہ سے بچیں گے، اور آپ کے لیے جو وضو ہے وہ کامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس طرح سے پھر ایک اور مرتبہ۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے چہرے کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے، اور تقریباً ہر عضو سے 2 بوند پانی بھی بہہ چکے ہیں، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور جہاں سے قدرتی بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی تک میں نے اپنے سارے جو چہرہ ہے اس کو دھو لیا ہے۔ میرا فرض الحمدللہ پہلا پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا فرض ہے۔ اب دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ بار بار ہاتھوں کو دھو رہے ہوتے ہیں، یا بار بار جو ہے نا وہ پانی بہت زیادہ بہا رہے ہوتے ہیں، یا اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب غلط طریقے ہیں۔ اس میں سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہم نے علماء سے سیکھا ہے، وہ آپ یہ طریقہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو پاؤں ہے، ہاتھ ہے، وہ پورا اچھے طریقے سے گیلا بھی ہو جائے گا، اچھے طریقے سے پانی بہہ بھی جائے گا، اور آپ کا وضو بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، یہ آپ نے دوسرا فرض ہے یہ آپ کا، اس کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ کس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے ہاتھوں کو اس طرف سے اس طرح، اس طرف سے اس طرح، یا پھر یہاں سے آپ لیتے ہوئے آ جائیں۔ جب آپ اس طریقے سے ہاتھوں کو لے کر آئیں گے تو ہر طرف پانی پہنچ جائے گا، اور آپ کا جو 3 مرتبہ کی سنت ہے وہ بھی اس میں پوری ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کا فرض بھی پورا ہو جائے گا۔ اچھا، ایک چیز اور غور کیجئے گا کہ وضو کرنے کے فوراً بعد میں پانی آپ کے سامنے نتھار رہا ہوں، یہ پانی کو میں نکال رہا ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ جب آپ مسجد میں ہوں اور اس پانی جو وضو کا پانی آپ کا ٹپک رہا ہے، یہ مسجد کے اندر نہیں ٹپکنا چاہیے، آپ نے اس سے بچنا ہے۔ اسی لیے میں اس کو یہیں پر سکھانے کی یا اس کو یہیں پر نتھارنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہ پانی مسجد میں نہ گرے۔ اس کے بعد یہ میرا دوسرا فرض پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد تیسرے فرض کی طرف ہم جائیں گے۔ اب ہم تیسرے اپنے فرض کی طرف جاتے ہیں۔ 2 فرائض ہمارے پورے ہو چکے، اب یہ تیسرا فرض جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ اس کو اگر میں اس طرح بھی ادا کر لوں تو یہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا باقاعدہ ایک سنت طریقہ ہے جو ہم ابھی آپ کو کر کے دکھاتے ہیں۔ ہم نے بالکل تھوڑا سا پانی لیا کہ جس سے ہمارے ہاتھ گیلے ہو جائیں۔ یہ ہمارے ہاتھ گیلے ہو گئے، یہ ہم نے تھوڑا سا پانی لیا کہ جس سے ہمارے ہاتھ اچھے طریقے سے گیلے ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنی جو انگلیاں ہیں ان کا استعمال کرنا ہے، اور اپنے ہتھیلی کا اور اپنے پیچھے والے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے۔ کس طرح؟ آپ نے سب سے پہلے اس انگلیوں کو اس طرح رکھنا ہے، اور اس کو اس طرح پیچھے کی طرف لے کر جانا ہے۔ پیچھے کی طرف لے کر جانے کے بعد اب آپ نے جو آپ کی ہتھیلیاں ہیں ان کو آگے لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح گیا، اور پھر یہ اس طرح واپسی آیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے
اپنے کانوں کا خلال کرنا ہے اپنی شہادت کی انگلی سے. وہ دیکھیں کس طرح آپ نے اس طریقے سے پورے کان پر یہ گھما لینا ہے. پھر اس کے بعد آپ دوبارہ دیکھ لیں، اس طرح پورا گھما لیا آپ نے. پھر اس کے بعد یہ جو انگوٹھا ہے اس سے آپ نے کان کے پیچھے کی طرف مسح کرنا ہے، اور یہ جو آپ کے ہاتھ ابھی باقی رہ گئے ہیں تو اس سے آپ نے اپنی گردن کا مسح کرنا ہے. اس کو آگے تک نہیں لے کر آنا، یہ مکروہ ہے. آپ نے صرف اور صرف اپنی گردن کا پیچھے کے ہاتھوں سے مسح کرنا ہے. اس طرح آپ کا یہ جو تیسرا فرض ہے یہ پورا ہو جائے گا سنت کے مطابق. اب ہم چوتھے فرض کی طرف چلتے ہیں جو ہے پاؤں کا دھونا. پاؤں کو یاد رکھیے گا کہ ٹخنوں سمیت دھونا ہوتا ہے. تو کس طرح دھوئیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ نے ہر ایک عضو پر سے اپنے ہاتھ کو پھیر لینا ہے تاکہ جو آپ کے ذہن میں کوئی خدشہ یا وسوسہ آئے تو آپ اس کو دور کر دیں. اور اس طریقے سے آپ نے انگلیوں کا خلال بھی کر لینا ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ میرا جو 3 بار دھونے کی سنت ہے وہ بھی ادا ہو گئی اور میرا فرض بھی پورا ہو گیا. اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں کو بھی دھو رہے ہیں، اور میں نے دونوں پاؤں اپنے الٹے ہاتھ سے دھوئے، تو آپ نے بھی اس کو دونوں الٹے ہاتھ سے ہی دھونے ہیں. اس طریقے سے آپ نے پاؤں کے ہر طرف پانی پہنچا دیا. خاص طور پر یہ جو انگلیوں کے نیچے والی جگہ ہے اس تک آپ نے پانی پہنچانا ہے، اور اس طرح سے آپ نے انگلیوں کا خلال کر لینا ہے. اور آپ کا یہ جو چوتھا اور آخری فرض ہے وہ بھی بحمدہ تعالی پورا ہو گیا. یہ سنت طریقہ ہے پورا وضو کا، جس میں آپ کے فرائض بھی پورے ہوتے جائیں گے اور سنت بھی پوری ہوتی جائیں گی. 2 چیزوں کا ایک اور میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا بالخصوص، کہ آپ نے خلال الٹے ہاتھ سے اپنی جو چنگلی ہے، سب سے چھوٹی انگلی ہے، اس سے ہی کرنا ہے. اور اس کی ترتیب آپ دیکھیں اس طرح رکھیں گے کہ آپ نے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے یہ خلال شروع کرنا ہے، اور پھر اس کو انگوٹھے تک لے کر آنا ہے، اور پھر سیدھے پاؤں کی آپ نے چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے، اور پھر الٹے پاؤں کا جو انگوٹھا ہے یہاں سے خلال شروع کرنا ہے، اور چھوٹی انگلی پر لے جا کر آپ نے ختم کر دینا ہے. اور یہی طریقہ آپ ناخن کاٹتے وقت بھی خیال رکھیں گے کہ آپ نے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرنے ہیں، انگوٹھے تک آنا ہے، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کرنا ہے، اور چھوٹی انگلی تک آپ نے ناخنوں کو کاٹتے ہوئے لے کر آنا ہے. ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ وضو کا طریقہ مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس میں بھی اگر کوئی آپ کے ذہن میں چیز ہے تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں. اور اس میں ایک چیز میں آخر میں اور بتاتا چلوں کہ جب وضو آپ کا مکمل ہو جائے تو آپ نے دعا پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا پڑھ لینی ہے. اور ہمارے علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ اگر آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر اگر پڑھ لیں گے اس طرح سے، آسمان کو اپنی آنکھوں کو آسمانوں کی طرف کر کے سورہ قدر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو آپ کی آنکھوں کا عارضہ ہے، جو کمزوری ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اسے معاف فرمائے. آپ ہمیں کمنٹس میں جو بھی آپ نے اپنی چیز پیش کرنی ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ہم سے سوال پوچھنا ہے یا آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا یہ ہمارے کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی جا کر بتائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.